دوستو، اس لیے قرآن مقدس کا اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یاد کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا اور اس کا امپلیمنٹیشن کرنا۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کے اندر بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، صاف فرمایا گیا ما آمن من استحل محارمہ، کہ جو آدمی حرام کاری کرے، حرام کام کرے، حرام پر اپنا پروفیشن اور اپنا بزنس چلائے، خیانت کے ساتھ اعمال کرے، خیانت کے ساتھ ڈیوٹی اور ملازمت کرے، اگر وہ کسی جگہ ملازم ہے، کسی جگہ نوکر ہے، وہاں خیانت کرے اور اللہ کے حرام چیزوں کو حرام نہ سمجھے اور اس کی نفرت اس کے دل میں نہ ہو، فرمایا ما آمنا، وہ قرآن پر ایمان رکھنے والا نہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت نامہ آیا۔ نصیحت کیا؟ موعظت، نصیحت۔ جب آدمی قرآن کے اندر جو میسیجز، جو پیغامات خدا کی طرف سے، جو گائیڈ لائن، جو انسٹرکشنز، جو ہدایات دی گئی ہیں، میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، جب آدمی اسے پڑھے گا تو اس کے دل کے اندر گداز پیدا، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، اس کے دل کی سختی دور ہوگی، اس کے دل سے قساوت دور ہوگی۔ اور اگر قرآن نہ پڑھا گیا، قرآن نہ سمجھا گیا، قرآن کی نصیحت نہ سنی گئی، قرآن کی نصیحت پر کام نہ دھرے گئے، تو یاد رکھیے دل ایسے سخت ہوں گے جیسے پتھر، بلکہ قرآن میں فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ دل سخت ہو جائے۔ آپ غور کیجیے ہم نے قرآن سے کتنی نصیحت لی۔ میں اگر انڈیویجولی ایک آدمی سے پوچھوں کہ آپ نے قرآن سے کتنی پند و نصیحت لی، تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اپنے آپ میں، چاہے وہ ہماری ماں بہن ہو یا آدمی ہو، دیکھے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اس پروسپیکٹیو میں اور اس تناظر میں کتنی نصیحت کی۔ ہمارے پاس موبائل دیکھنے کے لیے، نیوز دیکھنے کے لیے اور اس پر نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے سب کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، اور جو خبریں آتی ہیں، چاہے وہ آدمی نیوز پیپر کے ذریعے سے اپنا وقت ان کے ساتھ بتاتا ہو یا پھر موبائل کے ذریعے سے وہ ان کی سماعت کرتا ہو، اور اس میں سے زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوتی۔ ان کو جو اوپر سے آرڈر ہوتا ہے نیوز چلانے کا، جس کے ذریعے سے وہ اپنی کانسپریسی اور اپنی سازش میں کامیاب ہو، جس کے ذریعے سے سماج میں گندگی پھیلا سکے، سماج میں بدبو پھیلائیں، سماج میں سڑائی پھیلائیں، سماج میں نجاست پھیلائیں، سماج میں کرپشن پھیلائیں، اس طرح کی چیزیں اس پر چلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے دماغوں میں گندگیاں پیدا ہوں۔ ان گندگیوں کے لیے ہم مسلمانوں کے پاس وقت ہے، ہم مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ قرآن میں جو نصیحت کے چیپٹر آئے ہیں، قرآن میں جو پیغمبروں کی سٹوریز بیان کی گئی ہیں، قرآن میں جو آگے آنے والے حالات کی پیشین گوئی کی گئی ہے، قرآن میں پیچھے جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے اتیاچار کیا، جن لوگوں نے انسانیت کا خون چوسا، خدا نے کیسے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یہ سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کیا ہم آپ ذرا غور کریں کہ کیا اس کے لیے بھی ہمارے شیڈیول میں کوئی وقت ہے؟ آپ غور کیجئے، آپ کو جواب نیگیٹو میں ملے،
اور اگر آپ نے قرآن سے نصیحت نہیں لی ہے، قرآن کی موعظت کو نہیں سمجھا ہے، اس کے لیے آپ اپنا وقت نکالیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، پیغمبروں کے قصص پڑھیے، آپ کے اندر حوصلہ آئے گا، آپ کے اندر ہمت آئے گی، آپ کے اندر اچھائیوں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر اچھے ایموشنز بنیں گے، آپ کی نیتوں میں پیورٹی آئے گی۔ لیکن میرے عزیز و بزرگ دوستوں، آج ہماری کمیونٹی کا حوصلہ پست کیا ہے، اس میں بہت بڑا اگر کہا جائے دخل ہے تو ہمارے اس جو نیوز چل رہی ہیں اور جو سسٹم دیا گیا ہے، اس سسٹم کا بہت بڑا دخل۔ اس لیے ہر مسلمان، یہ اللہ کہہ رہا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، تمہارے پروردگار کے پاس سے تمہارے پاس نصیحت نامہ ہے، ہمارے اور آپ کے پاس۔ ابھی سی ایم صاحب کا کوئی لیٹر آ جائے، یا کسی دنیا کے کسی منسٹر اور وزیر یا کنگ کا کوئی لیٹر آ جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے پڑھیں گے، اگر عربی میں ہے یا صاحب جو ہے وہ فرینچ میں ہے یا کسی اور لینگویج میں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم تلاش کریں گے ایسے آدمی کو جو عربی میں ٹرانسلیشن کر کے بتا سکے، ایسے آدمی کو جو فرینچ میں ٹرانسلیشن کر کے بتا سکے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، میں بھی اور آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور پوچھئے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اے بندوں، اے لوگوں، میرا نصیحت نامہ تمہارے پاس آیا تمہارے پروردگار کی طرف سے، کیا تم نے اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش کی؟ کیا تم نے اس کے میسج کو، اس کے پیغام کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوئی کوشش کی؟ ظاہر سی بات ہے ہماری کمیونٹی کا 99%، یہ بہت بڑھا کے میں کہہ رہا ہوں ورنہ مائنس میں جائیں گے، جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوں، درس قرآن سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، قرآن کی جو نصیحت کے واقعات ہیں ان واقعات کو پڑھ کے اپنی زندگی میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہوں، یہ قرآن کا پہلا، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ جب آپ اس سے نصیحت لیں گے، اس کے نصیحت کے واقعات کو پڑھیں گے، اس کے قصص اور سٹوریز کو پڑھیں گے، اللہ کے احکامات کو پڑھیں گے، فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تو تمہارے دل کے اندر جو روگ ہیں، جو برائیاں ہیں، جو غلاظتیں ہیں، جو نجاستیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی نصیحت کی برکتوں سے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان روگوں کو، ان برائیوں کو اور ان بیماریوں کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ اس کے لیے ان تمام روگوں سے اس کے اندر شفا۔ لیکن شفا کسے ملے گی؟ جو ٹیبلٹ کھائے گا، جو انجیکشن لگوائے گا، جو ٹریٹمنٹ کے لیے کوشش کرے گا، ٹریٹمنٹ کرے گا، لیکن صاحب پہلا ہی اسٹیپ ہم اس میں مائنس۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے گھر گھر میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے کینہ، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی کوشش، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، یہ ساری اس قرآن سے نصیحت نہ لینے کے روگ ہیں جس میں آج ہماری پوری کمیونٹی جھلس رہی ہے، جل۔ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنے دکھوں سے پریشانی نہیں ہے بلکہ دوسروں کے سکھ سے وہ پریشان۔ کیوں؟